بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو بولا قسم میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا وہ نقصان میں۔ تو اللہ نے کوا بھیجا زمین کو ریت تاکہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا پچھتاتا رہ گیا۔ حضرت ابن مسعود، مرہ ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے منقول ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہر حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے۔ دستور کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ قابیل جو کہ عمر میں بھی بڑا تھا اور اس کی بہن خوبصورت بھی تھی، قابیل کا خیال تھا کہ وہ اپنی بھائی پر فوقیت رکھ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا قابیل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کرو۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنی اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی کی۔ حابیل نے جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے فربہ بکری کا بچہ قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک ناکارہ گٹا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے ایک آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ جب قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی، تو جس قربانی کو آگ جلا دیتی وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی، اور جسے آگ نہ چھوتی اسے مردود سمجھا جاتا۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل غضبناک ہوا اور کہنے لگا اگر تو میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ متقین اور پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم با خدا مقتول حابیل سطوت و طاقت کے اعتبار سے قابیل سے فائق تھا، لیکن خوف گناہ قابیل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مانے تھا۔ اور حضرت جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں۔ جب قابیل کی قربانی مردود اور حابیل کی قربانی ہو چکی تو قابیل نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی اس لیے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔
اس وقت قابیل نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ قابیل تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ حابیل ملے تو اسے کہنے لگا تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہ ہوئی؟ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کے لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ اور ایک اور قول بھی ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے پتھر سے سر پھاڑ دیا اور انہیں مار دیا، اس سے ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا بے شک اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا، تو وہ ہرگز بھی ایسا نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریتا تاکہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا اور پچھتاتا رہ گیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد 1 سال تک اس کی لاش اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض نے کہا ہے کہ 100 سال تک لاش اٹھائے رہا۔ اس کشمکش میں تھا کہ اب اس کا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، دونوں آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ جب وہ مر گیا تو قاتل کوا زمین میں گڑھا کھودنے لگا اور اس نے مردود کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈالی اور زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت افسردہ ہوئے۔ حضرت مجاہر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قابیل بہت جلد عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ جس دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اس کی پنڈلی اس کے ران سے مل گئی تھی۔ جس طرف سورج جاتا اس کا چہرہ بھی ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ عذاب اسے اپنے والدین کی نافرمانی اور اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا بلا تاخیر دنیا میں بھی دی جائے اور آخرت میں بھی گناہ کے لیے عذاب کو جمع رکھا جائے۔ جزاک اللہ۔